ویلکم بیک ناظرین. جاوید بلوچ صاحب سر یہ بتائیے گا کہ عرب میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خلیجی ممالک کے لیے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی پارٹنر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. کیا مستقبل نظر آتا ہے اس حوالے سے پاکستان کا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. جو جس طرح پاکستان نے ایک اپنا تاریخی رول پلے کیا ہے اس ثالثی کے اندر، اور مارکہ حق کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے دنیا کے، اس سے بالکل جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف. جو اسپیشلی جو مڈل ایسٹ ہے، جو رلائی کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ سیکورٹی ان کی یقینی بنائے گا. آپ نے دیکھا کہ جب قطر پہ اٹیک ہوا تھا، اسرائیل نے اٹیک کیا تھا قطر پہ، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ قطر جو ہے وہ تو اس کی سیکورٹی میں تھا امریکہ کی، اور یہ پھر اٹیک کیسے ہو گیا. تو اس وقت بھی وہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اٹیک کس طرح ہو گیا. پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں. پھر قطر جو پاکستان کی طرف آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں. ترکیہ جو ہے وہ آ رہا ہے، جیسے جو ہے وہ ایک فیوچر میں ایک بلاک کی جو ہے وہ شکل بننے جا رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ میٹر کر رہا ہے خطے میں، دنیا کے اندر. اور جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ پاکستان کو کہاں کہاں سے نکالیں گے. پاکستان وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اسے اب مائنس کرنا یا اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز لے کے چلنا پاسبل نہیں ہے. اور پھر جیسے مڈل ایسٹ کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس میں باقی ملک جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں اس ایگریمنٹ کے اندر. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل اس طرف جا رہی ہے کہ اب جس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسپیشلی جو عرب کنٹریز سے، وہ اب اس کی طرف جو ہے وہ آنکھیں پھیر کے اب پاکستان کی طرف جو ہے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ان کی سیکورٹی کو یقینی بنا سکتا ہے، اور وہاں پہنچ بھی سکتا ہے، سیکورٹی کے معاملات کو دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے کہ پہلے کہاں جو ہے وہ امریکہ کی سیکورٹی اور اسرائیل کی باتیں اور جو ہے وہ امریکہ کی باتیں. تو اب جب ریالٹی سامنے آئی ہے، جیسے پاکستان نے جو ایک ہوا کریٹ ہوا تھا دنیا کے اندر کے جو ہے وہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، ٹھیک ہے بھلے ہوتی ہو. لیکن جس طرح پاکستان نے اس کا جو ایک آرٹیفیشل ایک بوم تھا وہ اسے ختم کیا ہے، اسے شکست دی ہے. تو اسی طرح اب دنیا جو ہے وہ پاکستان کی بات سن رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان سے جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے، ڈائلاگ کر رہی ہے، اسے اس قابل سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے اسامہ بھائی کہ اب جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، جو باقی دنیا کے ملک ہیں، وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے کئی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس ڈیل چل رہی ہیں، کئی ملکوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ٹریننگ کی بات چل رہی ہے، کئی ملکوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ویپنز کی بات چل رہی ہے کہ وہ ہم سے جو ویپن لینا چاہ رہے ہیں. تو انوویشن ہو رہی ہے کافی. ہمارے جو آرڈننس فیکٹریز ہیں ان میں کافی سارا چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور بن رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں. تو اب حالات چینج ہو چکے ہیں. اب امریکہ ٹھیک ہے ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کے سامنے بھی ایک سپر پاور جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے، چائنا. اور چائنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے. بھلے 10 سال بعد 15 سال بعد جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے یا اس کو آگے ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ اس خطے میں دنیا کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے ہر حوالے سے. اس کی ملٹری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس کے اسلحہ کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کی اکانومی کے حوالے سے دیکھ لیں. تو دنیا اب چینج ہو رہی ہے. دنیا جو ہے وہ اب اپنے جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج کر رہی ہے کہ کس نے کس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہونا ہے، کس نے کس کے ساتھ چلنا ہے، کس نے کس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو اب جو تھا نا کہ ایک سوائے امریکہ کے جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اسامہ، اب جو ہے وہ دنیا کے پاس کافی آپشنز ہیں. دنیا کے پاس جو ہے وہ کافی سارے چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اور دنیا اب اس کو اینالائز کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان ایک ایسا مرکزی پوائنٹ بن چکا ہے کہ جو ثالثی بھی کروا رہا ہے،
جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ میں وہاں پہ سیکورٹی فراہم کر رہا ہے، جو افغانستان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو انڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈپلومیسی ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو سفارتکاری کی کامیابی ہماری ہے، تو یہ سارا اگر ہم دیکھیں تو ایک اوور آل ایک پیکج ڈیل کے طور پہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس لیے یہ ساری چیزیں اب ڈائیورٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پوچھا تھا کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے، تو انڈیا تو ظاہری بات ہے اب وہ ایک طرف کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اب کہاں جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بلال صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر ہم ابراہیمی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے، یہ کہا اسحاق ڈار صاحب نے، کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا 48 کے اندر، بن گوریان نے ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اس ٹیلی گرام کو کھول کے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا۔ اور ریاست پاکستان کی یہی پالیسی رہی ہے اور ابھی تک یہی چل رہی ہے کہ ہم اپنے قائد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ بات یہ کہ پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، لیٹ اٹ بی ویری کلیئر۔ 1857 سے 1947 تک جو کریشن آف پاکستان کی سٹرگل چلتی ہے، وہ ساری کی ساری ایک آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جسے ڈرائیو کیا جا رہا ہے آپ کے ریلیجن سے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہمارے اندر چاہے ہم جتنے بھی ہو جائیں، ایک ایلیمنٹ پاکستان کی تاریخ نے بتایا کہ جہاں پہ امت کا کوئی مسئلہ ہوا، چاہے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا یا نہ ہوا، ہم ہمیشہ مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم ابراہام اکارڈ کو مان جاتے ہیں تو گویا ہم ایک پریسیڈنٹ جو ہے اس پہ کو مان جاتے ہیں کہ وہی فارمولا کل کو جب ہمارے کشمیر کے اوپر لگے گا، مقبوضہ کشمیر پہ، پھر ہمیں اس کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ پریسیڈنٹ تو پھر جو ہے وہ آپ کا سیٹ ہو گیا۔ سو ایک اصولی موقف ہے، ایک آئیڈیولوجیکل موقف ہے، اینڈ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف آور اسٹیٹ کہ جس نے ہر حالات میں اس موقف کے اوپر اپنے قائد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو آنر کیا اور سٹینڈ لیا۔ اور ابھی جس کھلے الفاظ کے اندر اسحاق ڈار صاحب اور خاص طور پہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر نے موقف پیش کیا ابراہم اکارڈ کے اوپر، میرے خیال میں اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھیں کہ پاکستان اسرائیل کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ صاف ستھرا ایک موقف ہے ہمارا۔ آپ 67 سے پرانی حدود تک آئیں، 2 اسٹیٹ سسٹم ہو، تب دیکھیں گے، بات کریں گے اس کے اوپر، اس سے پہلے بالکل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں میاں صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کا ایکسپوجر ماشاءاللہ اتنا زیادہ، ایک تو میں اکانومی کے حوالے سے ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے، آپ نے بھی اکانومی کی بات کی کہ آپ جن بھی میٹنگ میں بیٹھے، چائنا کی، انہوں نے بھی کہا اپنی اکانومی ٹھیک کریں، ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، کچھ بہتری نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا اسرائیل کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، آپ نے لیبنان کا ذکر کیا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ غزہ کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہرڈل اس معاہدے میں ایران تو لنگر آن کر ہی رہا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو لے کے آ رہی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ امریکن پالیسی کے نا جو پیوٹ ہے جہاں تک گلف ہے، وہ تو اسرائیل ہے، اس کی پروموشن ہے۔ اس کے کور میں سارے نا جو بھی بیسس بنائے گئے اور اس سے جو ڈرائیو کر سکتے تھے اکانومیز کو، آئل کو یا دوسری چیزوں کو، اپنی سیکیورٹی کا سٹرکچر وہاں کھڑا کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اور اس میں اس کا بہانے کیا تھے وہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایران کا تھا کہ اینیمٹی ود ایران یا سم نا انٹرسٹ، یورپین انٹرسٹ جو اس آئل سے تھے کے ساتھ جڑے ہوئے، گیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ خطہ چونکہ راستہ گزرنے کا تھا اور ایکسپورٹ امپورٹس وغیرہ ہماری سپلائی لائن ساری ادھر سے تھی، تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا مرکز تو اسرائیل ہے اور اسرائیل کو حفاظت دینا۔ ابھی بات کی میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قائد اعظم صاحب کا ایکچولی پاکستان بننے سے پہلے کوئی مفتی صاحب آئے تھے پیلسٹائن کے یا ان کے نمائندے دلی میں، وہ سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ سٹیٹمنٹ بنیاد ہے ہماری کہ ہم نے نا کشمیر فلسطینین لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ابراہم اکارڈ ہیں، یہ ٹرانسیکشنل اکارڈز ہیں، لوگوں نے سائن کیے ہیں اور وہ اپنے بائیلیٹرل نیڈز کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔
اب اس کو سویلائزیشنل نا فنامنے کے طور پہ یا اس کو مولڈ بنا کے دیا جا رہا ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو موسٹ کنٹینشیس اور ڈسپیوٹڈ ڈسپیوٹ ہے ان مسلم امہ. اور پھر ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں، وہ میرا خیال ہے یہ واحد ہے نا کانسٹیٹیوشن ہوگا. ایران کا بھی میں نے پڑھا ہوا کیونکہ میں ایران میں رہا ہوا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. اگر ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا. انڈونیشیا سیکنڈ ہے نا دی لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں ہے اسلام 5 ہے نا مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے. ہمارے ہاں تو یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم او آئی سی میں یا بیونڈ او آئی سی میں ہم ہمیشہ اسلامک کازز کے علم بردار رہے ہیں، وہ خواہ وہ ریجنل ہو لیول ہو یا یو ایس کا ہو. ہمارے ہاں بڑی آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ ہم ہی ہے نا نمبرداری کر رہے ہیں اسلام کی، اور بھی تو اسلامک کنٹریز ہیں. لیکن جو بھی حکومت پاکستان میں رہی وہ عسکری قیادت کی صورت میں تھی یا سولین جو ہے نا قیادت کی صورت میں تھی، وہ اس بات پہ ڈٹی رہی کہ جی یہ چند چیزیں ہیں، چند ہے نا فلاسفیز ہیں، پالیسیز ہیں، اس میں رد و قط نہیں ہوگا، اس پہ عملداری ہوگی سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان ان حالات میں اس طرح کی غلطی کر سکے. پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ وہ کیا غیر رسمی طور پہ وہ بات چیت ہوتی رہی ہے، ایمبیسڈرز لیول پہ بھی ہوتی رہی ہے، ڈپلومیٹک کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. آخر ہم مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ ریجنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، وہاں الیک سلیک بھی ہو جاتی ہے اگرچہ آپ اوائڈ کرتے ہیں. نیشنل ڈے جو دوسرے کنٹریز کے ہوتے ہیں اس میں تو وہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ آپ کو ہیلو ہائی کر دیتے ہیں. لیکن جو سب سے انکلوسیو میٹنگ ہوئی ہے اس کا قصوری صاحب ہمارے فارن منسٹر تھے، ان کی استنبول میں ہوئی. اس سے پہلے ہمارے مشرف صاحب نے ان کے نا جوس ایسوسی ایشن کو ڈسکس کیا. لیکن یہ بات کلیئر ہے، اگرچہ یہ ایک کوارٹر میں کہیں ریٹن نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ اگر ہے نا ہم کریں گے بھی تو سعودی عربیہ کے بعد کریں گے، جب سارے ملک ہو جائیں گے اور جب ہماری کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی. اور سعودی عربیہ نے اپنی کنڈیشن بتا دی ہوئی ہیں، وہ پوری کر دیتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ایز اے اسٹیٹ. باقی ہر ایک مسلمان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے. بالکل صحیح. امیر صاحب اکانومی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا اکانومی کو بتا دیجیے کہ ابھی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری اب اگلا فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ ہوگا؟ یہ گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہماری تو حالت بہت بری ہوگی. ابھی بجٹ کی جتنی بھی میں باتیں سن رہا ہوں تو اس سے تو فرسٹریشن ہوتی ہے فرینکلی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تلے بھی بہت نظر آتے ہیں یس. کہ جی جو چیزیں، میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہاں سے کٹ کر سکتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے یہ بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. کہیں ہمیں ضرورت ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کریں، فیڈریشن کے پاس پیسے ہونے چاہیے. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور جو راستے آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ کو لیور کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت مضبوط راستے ہیں. ان کو پھر تھوڑا سا مضبوط بھی کریں. آپ کی تو کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی میں، آپ کی نا وہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ ٹرانسپیرنسی لائیں، لوگوں کو وہ چیزیں دکھائیں. آپ نا میرا ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کہاں سے کریں گے؟ آپ کی تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اتنی ہائی ہو چکی ہے. ابھی آپ نا وہاں گئے تھے B2B سی پیک کا،
फेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में बातें तो बहुत हुई हैं, हमारे दोस्त मौलवी ने भी बहुत की हैं, हमने भी वापस आके बहुत की हैं। अभी कल मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था डार साहब की, वो वहाँ की गई है। लेकिन मेरी फीडबैक जो मेरे चाइनीज फ्रेंड्स जी की तरफ से है वो इतनी ज़्यादा सेहतमंदाना नहीं बिल्कुल है। ठीक है सर। जावेद बलोच साहब जी, जावेद बलोच साहब, सर मैं इकॉनमी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, बजट की भी आमद है, क्या खबरें सुनी जा रही हैं? सर कोई अच्छा बजट नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो इकानमी की सूरत हाल है, जो खित्ते की सूरत हाल है, जो दुनिया की सूरत हाल है, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत जो है वो कोई बड़ा रिलीफ जो है वो दे पाएगी पब्लिक को, क्योंकि जारी बात है आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लिंक्ड हैं, जो खित्ते की सूरत हाल है, अपना हरमत जो है वो बंद है, उस तरह ट्रेड नहीं हो रही जिस तरह जो है होनी चाहिए थी। अगर ये इन दिनों में कुछ बड़ा हो सकता हो जाए, कोई एग्रीमेंट सामने आ जाए, तो उससे फर्क पड़ सकता है। जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात होती है, तो वो सारे जो है वो इस सूरत हाल की तरफ देख रहे हैं कि ये सूरत हाल बेहतर हो तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी, उसमें भी फ़र्क आएगा। अगर नेचुरली अगर पाबंदियाँ उठती हैं तो पाकिस्तान ट्रेड कर पाएगा ईरान के साथ। अल्दो आपने 6-7 जो है वो रूट्स खोल दिए हैं, वहाँ पे चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन जब ये फुल फ्लैज चीज़ें ट्रेड होगी और विदाउट एनी हर्डल और पाबंदियों के बगैर जब ये दोनों मुल्क आगे आगे बढ़ेंगे, तो फिर सूरत काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो अब जाहिर बात है लोग सड़कों पर हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, सैलरी तबका जो है वो अपनी तनख्वाहों के वाले से जो है वो कर रहा है, ट्रेडर जो है वो टैक्स नहीं देते, लेकिन जो है वो उसमें टैक्स छूट में जो है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एहतजाज तो चल रहा है, लेकिन टैक्स नेट जो है उसामा, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर टैक्स नेट बढ़ जाए और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, पता है हुकूमत को, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे अगर टैक्स ले लिया जाए, प्रॉपर पूरा टैक्स ले लिया जाए, तो सूरत काफ़ी चेंज हो सकती है। हमें किसी तरह और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, पाकिस्तान के लोगों के पास बड़ा पैसा है, यहाँ की लोग अमीर हैं, लेकिन मुल्क जो है वो उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है। तो उनसे जो है वो टैक्स नेट में अगर इजाफा हो जाए और एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो बन जाए कि लोग टैक्स देना शुरू कर दें, जो टैक्स यूनियन है वो ख़त्म हो जाए या कंट्रोल हो जाए कम से कम, तो फिर भी हालात काफ़ी सारे चेंज हो सकते हैं। ये सिर्फ सैलरी तबका पे टैक्स बढ़ा दें, जो है वो सुपर टैक्स लगा दें और फलान टैक्स लगा दें, बिल्कुल सही, उससे मामला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब एक शॉर्ट सा कमेंट सर आपकी तरफ से इकोनॉमी के हवाले से। जी, इस वक्त हालात तो बहुत बदतर जा रहे हैं और मेरे ख्याल में एलीट जो है इस वक्त उससे जो है मिसाल बनना चाहिए। जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो तो कुर्बानी ना भी देना चाहे तो उसे देनी पड़ रही है। और जो हालात हो चुके हैं, मसला हम लोग जो हैं वो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास में से हैं, और जिस किस्म की सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, तो रिलीफ होना चाहिए और मिसाल ऊपर से आनी चाहिए, तब जाके कहीं पे अवाम के अंदर भी वो विल पैदा होगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मियां सनोर साहब आपका शुक्रिया, बिलाल इफ्तिखार साहब आपको, तो जावेद बलोच साहब आपका शुक्रिया, एयर वाइस मार्शल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।